بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سب کو ہمارے ریئل ٹاک ٹی وی میں خوش آمدید۔ جی تو ناظرین، آج ہم آپ سب کی خدمت میں ایک بہت ہی اچھی خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ پاکستان جو کل تک دوسرے تمام ممالک کے احکام کی پابندی کرتا تھا، دوسرے ممالک اسے ڈکٹیٹ کرتے تھے اور پاکستان سر جھکا کر ہر حکم مان لیتا تھا، لیکن اب پاکستان میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی نے اب خود مختاری کا رستہ پکڑ لیا ہے اور اب پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کا نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ پوری دنیا پر واضح ہونا بھی شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان مزید اب غلامی کی زندگی نہیں گزارے گا۔ آج ہم آپ سب کو اس معاملے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ساری باتوں کی تفصیل کی جانب بڑھیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ہاں جی تو ناظرین، ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سعودیہ اور UAE کا کیا رویہ رہا ہے، کیسے سعودیہ عرب نے دودھ میں سے مکھی کی طرح پاکستان کو سعودیہ سے نکالنا شروع کر دیا تھا، اور تو اور اسرائیل کی باتوں میں آ کر سعودیہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اس کے کبھی اچھے تعلقات بھی رہے ہیں، اور اس سب کے باوجود پاکستان ابھی تک خاموش ہی رہا ہے، چپ کر کے سارے حالات دیکھتا رہا ہے، اور UAE اور سعودیہ پاکستان کے ساتھ جتنا برا کر سکتے تھے کرتے رہے ہیں۔ عام پاکستانی کی سعودیہ عرب میں عزت ہی ختم ہو چکی ہے، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ سے سعودیہ والوں کو پروٹوکول دیا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور اب وہ حد ختم ہو چکی ہے۔ اب پاکستان نے بھی سوچ لیا ہے کہ وہ چپ نہیں بیٹھے گا، جو اس کے ساتھ جیسا کر رہا ہے پاکستان بھی بالکل اسی طرح پیش آئے گا۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دو مزید اپڈیٹس آئی ہیں، اور دونوں ہی ایسی خبریں ہیں کہ جس سے پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پاکستان نے ایک آئل ریفائنری کے میگا پروجیکٹ میں سعودیہ کو شامل نہیں کیا، اور وہ پروجیکٹ کی ڈیل کسی اور ملک کے ساتھ کر لی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم کام جو آج سے پہلے کبھی نہیں کر سکا پاکستان، آج پاکستان نے وہ بھی کر ڈالا ہے۔ ہاں جی تو ہوا کچھ ایسے ہے ناظرین کہ کل پاکستان کے شہر اسلام آباد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 4 بڑے عہدیداران کا وفد سعودیہ عرب سے پاکستان تشریف لایا، اور پاکستان نے اس وفد کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہی روک لیا۔ حالانکہ وہ وفد جو کل آیا ہے وہ کوئی چھوٹے عام شہری نہیں بلکہ سعودی عرب کے اچھے اور بڑے عہدے کے لوگ تھے، لیکن اب چونکہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی غلط بات کو برداشت نہیں کرے گا اور قانون کے خلاف جا کر کسی بھی ملک کو کوئی فیور نہیں دے گا، تو پاکستان نے اسی لیے ان لوگوں کو ایئرپورٹ پر ہی روک لیا، کیونکہ ان لوگوں کے پاس ویزا نہیں تھا۔ ان لوگوں نے سوچا یہ تھا کہ
اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ کر ان کو فوراً ویزا ایشو کر دیا جائے گا، لیکن افسوس کے ساتھ ایسا ہوا نہیں، بلکہ پاکستان کے امیگریشن حکام نے فوراً سعودی عرب کے سفارت خانے کے ملٹری آفیسر اتاشی کو کال ملا دی اور ان سے اس سارے معاملے کے بارے میں بات کی کہ آپ کے جو 4 فوجی افسران کا وفد بغیر ویزے کے اسلام آباد پہنچا ہے، ہم ان کو بغیر ویزے کے اسلام آباد میں انٹری نہیں دے سکتے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ملٹری آفیسر اتاشی صاحب کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ یا تو آپ خود آ کر ان افسران کے گارنٹی لیں یا پھر آپ ان کو ویزے کے ساتھ بھیجیں، کیونکہ بغیر ویزے کے ہم انہیں اسلام آباد میں انٹری نہیں دیں گے۔ اور مجبوراً پھر سعودی عرب کے سفارت خانے کے اتاشی صاحب کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خود آ کر ان فوجی حکام کی گارنٹی بھی لینی پڑی اور پھر ہی پاکستان نے ان لوگوں کو ویزے ایشو کیے۔ ناظرین، یہ سب جو پاکستان نے اب کر دیا ہے یہ ایک ریکارڈ بن گیا ہے، کیونکہ کسی نے بھی پاکستان سے ایسا ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا، لیکن پاکستان کا یہ قدم پاکستان کی خود مختاری کو ظاہر کرتا ہے اور تمام ممالک کو یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ وہ پاکستان سے کسی قسم کی کوئی غلط فیور کی امید اب نہ رکھیں۔ اب آتے ہیں آئل ریفائنری والے پروجیکٹ کی طرف۔ اچھا جی، اس بارے میں کیا اپڈیٹ آئی ہے؟ ہوا کچھ ایسے تھا کہ کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب نے پاکستان کے اندر آئل ریفائنری کے ایک پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنے کا اظہار کیا تھا اور اس پروجیکٹ کا نام تھا پارکو کوسٹر ریفائنری پیٹرو کیمیکل کمپلیکس، لیکن سعودی عرب نے صرف اس بارے میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا، اس پر کوئی رد عمل نہیں کیا۔ اصل میں ہوا کچھ ایسے ہے کہ سعودی عرب پہلے تو امریکہ کے پیچھے لگا رہا، لیکن اب چونکہ امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہٹ گیا ہے اور اب جوئی بائیڈن آ گیا ہے، تو سعودی عرب کا امریکہ سے پتہ بھی صاف ہو چکا ہے۔ اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلے سعودی عرب اسرائیل کے پیچھے تھا، لیکن چونکہ اسرائیل کو اپنے تعلقات UAE کے ساتھ بہتر کرنے تھے اور جو وہ تعلقات بہتر کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا ہے، اس لیے اب اسرائیل کی طرف سے بھی سعودی عرب کو کوئی لفٹ نہیں ہے، تو پھر اب سعودی عرب پھر اکیلا رہ گیا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب اب پاکستان کو پروجیکٹس کا لالچ دے کر اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چونکہ سعودی عرب نے صرف اس پروجیکٹ پر سرمایہ کاری کا اظہار کیا تھا، کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، تو پاکستان نے مزید انتظار کرنے کے بجائے اپنے دکھوں سکھوں کے ساتھی چائنا کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا، اور یہ معاہدہ کسی قرض کی بیس پر نہیں کیا، بلکہ اس پروجیکٹ میں پاکستان نے چائنا کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے۔ اصل میں پاکستان نے سعودی عرب کو بھی اس پروجیکٹ میں پارٹنرشپ کی دعوت دی تھی، اور سعودی عرب کے سفیر جو پاکستان میں ہوتے ہیں انہوں نے اس بارے میں حال ہی میں ایک مثبت اظہار بھی کیا تھا، پر ان کی طرف سے کوئی ہاں کا جواب نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اس معاملے کو ڈیلے کرنے کی طرف رکھا ہوا تھا، تو پھر بجائے اس کے کہ پاکستان انتظار میں رہتا، پاکستان آگے بڑھ گیا اور اس نے یہ معاہدہ چائنا کے ساتھ $9 ارب میں طے کر لیا۔ اصل میں سعودی عرب اور دبئی کو پاکستان پر حکم چلانے کی عادت پڑ گئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان والے ہمیشہ ان کے ہر حکم پر سر جھکائیں، اور یہ سب کچھ نواز شریف کے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ اب چونکہ عمران خان کی حکومت ہے اور پاکستان خود مختاری کے راستے پر چل پڑا ہے، تو یہ ممالک اب پاکستان کی خود مختاری ہضم نہیں کر پا رہے، لیکن پاکستان کی ہرگز ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ اس کے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، اور پاکستان تمام ممالک کے ساتھ امن کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمارے لیے خوشی کی ہے
کہ پاکستان ایٹ لیسٹ خود مختاری کے راستے پر چل پڑا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔